السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ویب سروسز کے متعلق بات کریں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ ویب سرور کی کون سی ٹائپس ہوتی ہیں اور اس میں ملٹی سروسز کس طرح سے انیبل کرتے ہیں۔ پھر فائنلی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ویب سرورز کے لیے لینکس سرور میں کون سا پیکیج اویلیبل ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ویب سروس کیا ہوتی ہے۔ ویب سروسز عام طور پہ مختلف اپلیکیشنز کی کانٹینٹ کو آن لائن اویلیبل کرتی ہیں اور جس کو یوزرز جو ہے نا وہ انٹرنیٹ براؤزرز کے ذریعے سے ایکسیس کرتے ہیں۔ اس میں عام طور پہ جو دو میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں، بلکہ تین میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ ایک تو جو نا وہ ویب کلائنٹ ہوتا ہے جو یوزر کی مشین کے اوپر انسٹالڈ ہوتا ہے، اور دوسرا ویب سرور ہوتا ہے، اور تھرڈ جو نا وہ کانٹینٹ ہوتا ہے جس کو ویب سرور نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے آن دی ریکویسٹ آف دی یوزر۔ اس میں یوزر جو ہے نا وہ ویب کلائنٹ کے ذریعے سے ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے جو کہ نیٹ ورک کے اوپر ٹریورس ہو کے جو ہے نا ویب سرور تک پہنچتی ہے۔ پھر ویب سرور جو ہے نا وہ اس کو انالائز کرتا ہے اور ریلیٹڈ جو کانٹینٹ ہے وہ ڈسک سے یا ہارڈ ڈسک وغیرہ سے ریڈ کر کے یوزر کو رپلائی بیک کر دیتا ہے یا وہ پریزنٹ کر دیتا ہے۔ عام طور پہ لینکس سرورز میں اپاچی سرور جو نا وہ یوز ہوتا ہے، جبکہ ونڈوز کے سرور میں مائکروسافٹ انفارمیشن سرور جو نا وہ یوز ہوتا ہے بطور ویب سرور کے۔ تو ہمیں جو نا ویب سروس کو جسٹ ویب سرور ہی کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رننگ اے ویب سرور از ایکچولی مور دین اے انسٹالنگ اینڈ کنفیگرنگ اے ویب سرور۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو ویب جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ کسی انٹرنیشنل کمیٹی کی طرف سے ڈیولپڈ اوپن اسٹینڈرڈس کے اوپر بیس کرتی ہیں، اور یہ کسی خاص آرگنائزیشن یا کسی خاص کارپوریشن کی اونرشپ میں نہیں ہوتی ہیں، اور اس لحاظ سے ویب کو کسی بھی فیس یا کسی رائلٹی یا پھر کسی لائسنس کے بغیر یوز کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پہ ورلڈ وائڈ ویب کنسورشیم جس کو ہم W3C کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ویب کے جو نا وہ اسٹینڈرڈس ڈیولپ کرتے ہیں، جبکہ ان سے ریلیٹڈ جو انٹرنیٹ پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ جو نا وہ IETF یا انٹرنیٹ انجینئرنگ ٹاسک فورس جو نا وہ ڈیولپ کرتی ہے۔ اب یہ جو ویب اپلیکیشنس ہیں ان کے ڈفرینٹ قسم کے ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ویب سروسز کو عام طور پہ ایک ہی ویب کلائنٹ جو نا وہ مختلف ویب سروسز کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی چینج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ویب براؤزر عام طور پہ ایک یونیورسل ویب کلائنٹ ہوتا ہے۔ پھر اس میں چونکہ ویب کلائنٹس جو نا وہ عام طور پہ وداؤٹ اینی کاسٹ ہوتے ہیں، اور جو سافٹ ویئر ڈیولپرس نے جو پروڈکٹ ڈیولپ کی ہوتی ہے، جو کوڈ ہوتا ہے یا کمپائلڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں، ان کو یوزرز کو ٹرانسفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو سروس پرووائڈرز ہیں وہ اپنے اپلیکیشنز کو اپنے سرورز کے اوپر ہاؤس کرتے ہیں، جن کو یوزرز جو نا وہ یوز کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو نا ویب سروسز کے ذریعے ہم جو اپلیکیشنز ہیں ڈفرینٹ قسم کے ویب اپلیکیشنز ہیں ان کو گلوبلی اویلیبل بھی کر سکتے ہیں، چونکہ عام طور پر ورلڈ وائڈ ویب جو نا وہ پوری دنیا میں موجود ہوتی ہے، اس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ اپلیکیشنز یونیورسلی ایکسیس کیے جا سکتے ہیں۔ تو ویب اپلیکیشنز عام طور پہ ویب سائٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور عام طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ویب سروسز کا مطلب ویب سائٹ ہی ہوتی ہے، جبکہ ویب سائٹ کے بہت سے مختلف اپلیکیشنز ہیں جو کہ مختلف ڈیوائسز میں بھی یوز ہوتے ہیں۔ اسمال ڈیوائسز میں فرم ویئرس کے اپڈیٹ کے لیے یا نیٹ ورک کمپوننٹس میں بھی یوز ہوتے ہیں، جیسے راؤٹرس وغیرہ میں، سوئچز وغیرہ میں، اور ان کی مینجمنٹ وغیرہ کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں۔ تو ویب سروسز عام طور پہ اس کے کافی سارے اپلیکیشنز ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ایک ویب سائٹ سے لے کے کانٹینٹ مینجمنٹ یا اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کی سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے کہ فائنینشیل اپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، یا اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ اپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، یا پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ جیسے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ وغیرہ بھی اس میں کے اپلیکیشنز بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ویب سرورز کی مختلف اقسام ہیں، جن میں چار جو نا وہ بنیادی طور پہ ہم جو نا جن کو کنسیڈر کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایک ہے اسٹیٹک ویب سرور، اور دوسرا
CGI ویب سرورز ہوتے ہیں، ڈیٹا بیس ڈریون ویب سرورز ہوتے ہیں، پھر ملٹی میڈیا سرورز ہوتے ہیں. جو اسٹیٹک ویب سرورز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اسٹیٹک کانٹینٹس کو پریزنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جب یوزر ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے تو ویب سرورز کو انالائز کر کے ریلیٹڈ کمپوننٹ جو ہے نا وہ ہارڈ ڈسک سے ریڈ کرتا ہے اور یوزر کو پریزنٹ کر دیتا ہے. عام طور پہ کانٹینٹس کو ہم اسٹیٹک اس صورت میں کہتے ہیں جب ہمیں جو کانٹینٹس ہیں نا وہ ڈائنامکلی جنریٹ نہ کرنے پڑیں، یعنی کہ آن ڈیمانڈ جنریٹ نہ کرنے پڑیں، بلکہ جو آرگنائزیشنز جو ہے نا وہ کچھ کانٹینٹس یا ویب پیجز جو ہے نا وہ پہلے سے تیار کر لیتی ہیں، ان کو بنا لیتی ہیں، پھر جب یوزر ریکویسٹ کرتا ہے تو پرٹیکولر پیج کو پریزنٹ کر دیا جاتا ہے. اور ان عام طور پہ اسٹیٹک ویب پیجز میں چینجز جو ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہیں، فریکوینٹ چینجز اس میں نہیں ہوتی ہیں. اگر ویب سرور اسٹیٹک ویب سرورز کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں جو لوڈ کے حوالے سے جو جس فیکٹر کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ صرف ڈسک کی سپیڈ، ڈسک کی ریڈ سپیڈ ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کی پروسیسنگ نہیں ہوتی، بلکہ جسٹ ویب سرور نے ہارڈ ڈسک سے جو ہے نا کانٹینٹ کو ریڈ کرنا ہوتا ہے اور یوزر کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے برعکس جو CGI سرورز ہوتے ہیں یہ کامن گیٹ وے انٹرفیس کو یوز کرتے ہیں، اور کامن گیٹ وے انٹرفیس کے ذریعے سے جب کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو کسی اسپیسیفک پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ یوزر کو پریزنٹ کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ اپلیکیشنز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے بھی یوز کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جو ہے نا وہ کسی پروگرام کا آؤٹ پٹ بھی پریزنٹ کرنے کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں. عام طور پہ CGI سرورز جو ہے نا وہ ڈائنامکلی جو ہے نا وہ ویب پیجز جنریٹ کرتے ہیں، ویب پیجز یا کانٹینٹس جنریٹ کرتے ہیں، اور جبکہ ڈائنامک پیج جنریشن کے لیے ہمیں CPU اور میموری کی ریکوائرمنٹس جو ہے نا وہ تھوڑی سی انکریز ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ CGI سرورز کی صورت میں ہمیں CPU اور میموری کی اسپیسیفکیشنز کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. جبکہ جو ڈیٹا بیس ڈریون جو ویب سرورز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ڈیٹا بیسز کو یوز کرتے ہیں، جیسے MySQL ہے یا Microsoft SQL ہے یا Oracle کا ڈیٹا بیس ہو سکتا ہے، جس میں مختلف قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے. اور یہ انفارمیشن جب یوزر ریکویسٹ کرتا ہے تو عام طور پہ ویب سرور ایک پرٹیکولر ٹیمپلیٹ کو یوز کرتے ہوئے اس ٹیمپلیٹ کو پہلے فل کرتا ہے، اور پھر اس ٹیمپلیٹس کے مطابق جو ہے نا وہ ویب پیج یا کانٹینٹ جو ہے نا وہ یوزر کو پریزنٹ کر دیتا ہے ایز اے رسپانس ٹو دی ریکویسٹ. جبکہ ملٹی میڈیا جو سرورز ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ویڈیو اور آڈیو کو ہینڈل کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ویڈیو اور آڈیو کی پروسیسنگ کے لیے CPU اور میموری کی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ ہائی ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اسٹوریج کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ نیٹ ورک کی اسپیسیفکیشنز یا ان کی ریکوائرمنٹس بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. نیٹ ورک کی جب ہم ملٹی میڈیا سرورز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بینڈ وڈتھ بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے، نیٹ ورک کی بینڈ وڈتھ. اس کے علاوہ لیٹنسی بھی جو ہے وہ اہم رول ادا کرتی ہے. عام طور پہ جو اسمال سائٹس ہوتی ہیں اگر ان میں مختلف، پہلی تو بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو اسمال آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان میں ایک ہی جو نا اپلیکیشن ہو سکتا ہے یا پھر ایک ہی سائٹ ہو سکتی ہے جس کو ویب سرور کے اوپر ہوسٹ کیا جاتا ہے اور یوزرز اس کو ایکسیس کرتے ہیں. اگر ملٹیپل سروسز بھی ہوں تو ان کو ایک ہی سرور کے اوپر، ویب سرور کے اوپر عام طور پہ ہوسٹ کیا جاتا ہے اور یوزرز ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. عام طور پہ جو اسمال آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا اسمال ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کے لیے جو یوزر ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے نا وہ ایڈیشنل یا ڈیڈیکیٹڈ سرور مشین کو یا ڈیڈیکیٹڈ ویب سرور کو جو ہے نا وہ جسٹیفائی کر سکیں. تو اس لیے عام طور پہ اوور ہیڈ یا ایڈیشنل مینٹیننس وغیرہ کو جو ہے نا وہ اوائڈ کرنے کے لیے ہم ایک ہی فزیکل مشین کو یوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر ویب سرور کو انسٹال کر لیتے ہیں. پھر وہی ویب سرور جو ہے نا وہ ڈفرینٹ قسم کی کانٹینٹس کو یا ڈفرینٹ قسم کی اپلیکیشن کو یوزرس کے لیے اویلیبل کر دیتا ہے. جبکہ جو بڑی سائٹس ہوتی ہیں اس میں عام طور پہ یوزرس بھی زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے یوزرس جو ہے وہ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یوزرس زیادہ ہیں اور ایک سرور فزیکل سرور کی کیپیسٹی سے بھی زیادہ ہیں تو اس صورت میں ہمیں ملٹیپل ویب سرورز جو ہے نا وہ انسٹال کرنے پڑ سکتے ہیں
اور ملٹیپل جو فزیکل مشینز ہیں ان کے اوپر بھی جو نا ویب سرورز کے پیکیجز انسٹالڈ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے جو نا وہ لوڈ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ جو ملٹیپل ویب سرورز ہوتے ہیں ایک سروس کے لیے تو بنیادی طور پہ وہ ایک دوسرے کا کلون ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی کنفیگریشنز عام طور پہ سملر ہی ہوتی ہیں، جبکہ اگر ہمارے پاس ملٹیپل سروسز بھی ہیں اور یوزرز بھی بہت زیادہ ہیں تو عام طور پہ جو نا وہ ملٹیپل ویب سرورز جو نا وہ پریپیئر کیے جاتے ہیں، اور اپلیکیشنز کے حوالے سے مختلف ویب سروسز کے لیے مختلف ویب سرورز ڈیڈیکیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اس صورت میں یہ کہ کاسٹ بھی انکریز ہو جاتی ہے، جبکہ ہمیں اس کی مینٹیننس کے جو ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں یا ٹاسک ہیں وہ بھی انکریز ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک ہی ویب سرور کے اوپر ملٹیپل سروسز جو نا ویب سروسز جو نا وہ رن کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس مختلف قسم کے آپشن ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو عام طور پہ ایک پروسیس جو نا وہ ایک ہی پورٹ پہ لسن کر سکتا ہے۔ اگر ہم پورٹ 80 کی بات کریں جو کہ عام طور پہ ویب سرور HTTP کے لیے یوز ہوتی ہے، تو ایک پروسیس ایک پورٹ پہ ہی جو نا وہ لسن کر سکتا ہے، جبکہ دوسری پورٹ 443 جو ہے وہ ہم HTTPS کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو ملٹیپل سروسز اگر ہم پرووائڈ کر رہے ہیں ایک ہی ویب سرور سے تو ہم اس پورٹ کو ملٹیپل سروسز کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک پروسیس ایک ہی پورٹ پہ لسن کر سکتا ہے، ہم ملٹیپل پورٹس کو ملٹیپل پروسیس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا عام طور پہ ایک سولوشن تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ملٹیپل پورٹس جو نا وہ یوز کریں۔ تو ملٹیپل پورٹس کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ یوزرز کو جب ریکویسٹ سینڈ کرنی ہو تو اس کو پورٹ اسپیسیفائی کرنی پڑتی ہے، وچ از ناٹ ویری یوزر فرینڈلی۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ ہم جو ہمارے جو ویب سرورز کے نیٹورک انٹرفیسز ہوتے ہیں ان کے اوپر ملٹیپل جو نا وہ ایڈریسز جو نا وہ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں، اور ہر آئی پی ایڈریس کے اگینسٹ ایک سروس جو ہے نا ایک اپلیکیشن کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ اب جب یوزر ایک پرٹیکولر کانٹینٹ کو یا پرٹیکولر سروس کو ایکسیس کرتا ہے تو وہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا آئی پی ایڈریس کو یوز کرتا ہے اور وہ اس سروس کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ اب لیکن پرابلم یہ ہے کہ although کہ ہم ملٹیپل آئی پی ایڈریسز کے ذریعے سے ملٹیپل سروسز ایک ہی ویب سرور کے اوپر جو نا وہ رن کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آئی پی ایڈریسز عام طور پہ بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہوتے، اسپیشلی اگر ہم IPv4 کی بات کریں تو ایڈریسز جو نا وہ آلریڈی بہت سیکٹرس ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ویب سروسز جو نا وہ انکریز کرتی ہیں تو ملٹیپل آئی پی ایڈریسز کا جو سولوشن جو ہے نا وہ اتنا اسکیلیبل نہیں ہو سکتا، اور یہ انپروفیشنل بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی پرابلمس بھی ارائز ہو سکتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں تو اگر ملٹیپل سروسز ایک ہی فزیکل سرور کے اوپر رن کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی اسکیلیبل سولوشن جو نا وہ چاہیے ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بھی انشور کرنا ہوتا ہے کہ جو ہماری URLs ہیں ان کی جو نا وہ کنسٹرکشن چینج نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی پورٹ نمبر اسپیسیفائی کرنا پڑے پرٹیکولر، یا پھر ہمیں آئی پی ایڈریس وغیرہ اسپیسیفائی کرنا پڑے۔ اس مقصد کے لیے جو پہلی ٹیکنیک ہے وہ ورچوئل ہاسٹنگ ہے، جو کہ عام طور پہ اپاچی ویب سرور کے ساتھ جو نا وہ یوز کی جا سکتی ہے، کیونکہ اوریجنلی ایک مشین ایک ہی ڈومین کو جو ہینڈل کر سکتی تھی۔ تو ورچوئل ہاسٹنگ کی صورت میں یہ ہے کہ مختلف قسم کی جو ڈومینز ہوتی ہیں وہ ہم ان کے لیے جو نا وہ ورچوئل ہاسٹ جو نا وہ کریٹ کر لیتے ہیں، اور ڈفرینٹ ویب سروسز کے جو پروسیسز ہوتے ہیں وہ پورٹ 80 کے اوپر ہی جو نا وہ اٹیچ کیے جاتے ہیں، جبکہ ان کی کنفیگریشن میں بنیادوں پہ ڈومین نیم کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ اب اگر یوزر جو نا وہ ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے کسی پرٹیکولر ڈومین کے لیے تو سرور اس کو انالائز کرتا ہے، اس میں جو نا وہ ڈومین کو جو نا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اور پھر اس پرٹیکولر پروسیس کو یا پرٹیکولر ورچوئل ہاسٹ کو وہ ریکویسٹ فارورڈ کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جو ورچوئل ہاسٹ ہے وہ جو ریکویسٹڈ کانٹینٹ جو نا وہ پرووائڈ کرتا ہے، اور ویب سرور اس کو باقاعدہ طور پہ پھر یوزر کو ٹرانسفر کر دیتا ہے یا یوزر کو وہ پریزنٹ کر دیتا ہے۔ اب اگر اس سائٹ میں ہم دیکھیں تو 3 ڈفرینٹ قسم کی ڈومینز ہیں، اور یہ ڈومینز ڈفرینٹ ویب سروسز جو نا وہ پرووائڈ کر سکتی ہیں،
اور ان ویب سروسز اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری کی ساری ویب سروسز پورٹ 80 کے اوپر ہی رن کر رہی ہیں. ان میں جو ہے نا وہ ڈومین نیم کا ڈفرینس ہے، جیسے سرور نیم کا ہے اور سرور ایلیس کا ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکومنٹ روٹ کا ڈفرینس ہے. ہر سائٹ کا اپنا ڈاکومنٹ روٹ ہے، یعنی کہ روٹ فولڈر ہے. Virtual hosting actually permits one system to listen for incoming HTTP and HTTPS connections, but serve different web pages depending on which domain the request is for. یعنی کہ ہم نے یہ پہلے ڈسکس کیا ہے کہ جو ویب سرور ہے وہ بیسیکلی اس مقصد کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ کس ورچوئل ہاسٹ کو یہ پرٹیکولر ریکویسٹ جو نا انکمنگ ریکویسٹ کو ایلوکیٹ کرنا ہے، تاکہ اس کا پراپر رسپانس جو نا وہ جنریٹ کیا جا سکے کہ یوزر کو پریزنٹ کیا جا سکے. اس کے لیے عام طور پہ جو نا وہ HTTP پروٹوکول میں بھی جو نا وہ چینجز کرنی پڑتی ہیں، لیکن عام طور پہ جتنے بھی ویب سرورز یا ویب براؤزرز جو نا وہ عام طور پہ اویلیبل ہیں، جیسے کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے یا کروم ہے یا گوگل کروم ہے یا پھر فائر فاکس ہے، ان سب میں یہ جو نا وہ سپورٹڈ ہوتا ہے. اس لیے کوئی ایسی پرابلم نہیں آتی کہ ہم جو نا وہ ورچوئل ہاسٹ کو یوز کریں. اس کے برعکس جو نا ایک دوسری جو ٹیکنیک اویلیبل ہے وہ ڈسپیچر کی ہے، اور اس کے لیے ہم عام طور پہ Nginx یوز کرتے ہیں. Nginx جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر ملٹیپل سرورز جو نا وہ رن کر رہے ہوتے ہیں. اب ڈسپیچر کا جو نا وہ جو پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ انکمنگ ریکویسٹ کو دیکھ کے جس طرح سے ہم ورچوئل ہاسٹ جو نا وہ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، اسی طرح سے وہ انکمنگ ریکویسٹ کو دیکھ کے پرٹیکولر ڈومین یا پرٹیکولر سرور کی انسٹنس کو وہ ریکویسٹ فارورڈ کر دیتا ہے. اس صورت میں بھی جو سرور کی ڈفرینٹ انسٹنسز ہوتی ہیں ان کا ڈاکومنٹ روٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ڈومین نیم بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. The individual services listen on different ports such as 8000 یا 8001، لیکن یہ ہے کہ یہ پورٹس تو مختلف ہوتی ہیں، بٹ دیز آر لوکلی سگنیفیکنٹ پورٹس، یعنی کہ یوزرس کو یہ پورٹس جو نا وہ اسپیسیفائی نہیں کرنی پڑتی ہیں اور یوزر سے یہ ہڈن ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ایک جو نا وہ Nginx ڈسپیچر کا جو نا وہ فائدہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو SSL کے کنیکشنس ہیں وہ سنگل پروسیس ہی اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، اور یہیں پہ جو نا سرٹیفکیٹ کی سلیکشن ہوتی ہے فار ایگزامپل فور HTTPS، تو عام طور پہ ایک ہی جگہ پہ ہمیں سارے سرٹیفکیٹس کو مینیج کرنے کے لیے اپرچونیٹی مل جاتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی کرپٹوگرافک کے ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی ایک ہی سیپریٹلی جو نا ایک ہی پروسیس کے ساتھ جو نا مینیج کیے جا سکتے ہیں. اب جب ہم نے بات کی کہ ایک ہی پروسیس جو نا وہ ملٹیپل سرٹیفکیٹس کو ہینڈل کرتا ہے، یا جتنے بھی کرپٹوگرافک کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایک ہی پروسیس ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں عام طور پہ جو پرابلم ارائز ہوتی ہے اس کو ہم Catch-22 کی پرابلم کہتے ہیں. Catch-22 بیسیکلی ایک جنرل پرابلم ہے جس میں یہ ہے کہ کسی ڈیسیژن میکنگ میں ملٹیپل کنٹراڈکٹری جو نا وہ فیکٹرز آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نے کسی سرٹیفکیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جو نا وہ کچھ سرٹن کرائٹیریاز ہوتے ہیں. اگر وہ کرائٹیریاز جو نا وہ آپس میں میپ کر رہے ہوں، ایک جیسے ہوں، تو صورت میں جو ڈسپیچر ہے وہ غلط سرٹیفکیٹ بھی جو نا چوز کر سکتا ہے. اگر ہم غلط سرٹیفکیٹ کو چوز کریں گے تو اس سے بہت سی پرابلمس ہو سکتی ہیں، یا یوزر کے مشین کے اوپر یا تو جو نا وہ ویب کانٹینٹ بالکل اویلیبل نہیں ہوتا، یا پھر اس کو کوئی وارننگ وغیرہ جو نا وہ ایشو ہو جاتی ہے کہ جو سائٹ ہے یا جو کانٹینٹ جہاں سے ریسیو ہوا ہے وہ ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے. اس پرابلم کو سالو Catch-22 کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس عام طور پہ دو سولوشنس ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سرٹیفکیٹس کو شیئر کر لیں، اور دوسرا ہے سرور نیم انڈیکیشن کا. شیئر سرٹیفکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہم جتنی بھی ہماری ڈومینز ہوتی ہیں یا ویب سرور کی انسٹنسز ہوتی ہیں ان کو سیپریٹ سرٹیفکیٹ ایلوکیٹ کرنے کی بجائے ہم ایک ہی جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں سب سروسز کو. اور اس مقصد کے لیے ہم ایک ملٹی ڈومین سرٹیفکیٹ جو نا یوز کرتے ہیں، جس میں سبجیکٹ آلٹرنیٹیو نیم جو نا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے جس کو اسپیسیفائی کیا ہوتا ہے. اس ٹیکنیک کا فائدہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ تمام براؤزرز کے اوپر سپورٹڈ ہوتی ہے،
اور چونکہ سرٹیفکیٹ ایک ہی ہوتا ہے اس لیے جو اس کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے لائک ایکسپائری ڈیٹا یا پھر ادر انفارمیشن جو نا وہ سب ڈومینس کے لیے ایک ہی ہوتی ہے جو جس کو ہم ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اگر ہم نئی ڈومینس کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا ریموو کرنا چاہ رہے ہیں اس سرٹیفکیٹ کے اندر, یعنی کہ نیا سبجیکٹ الٹرنیٹیو نیم جو نا وہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا ریموو کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر یہ ہمیں سرٹیفکیٹس جو نا دوبارہ سے ری ایشو کرنے پڑتے ہیں, جو کہ ایک بیسیکلی ایک پرابلم ہوتی ہے. دوسری ٹیکنیک جو سرور نیم انڈیکیشن والی ہے, یہ ایک عام طور پہ نئی ٹیکنیک ہے جس کو SNI کے نام سے بھی عام طور پہ جو نا وہ جانا جاتا ہے. اس ٹیکنیک کی وجہ سے ہم بنیادی طور پہ مختلف ڈومینس کے لیے مختلف سرٹیفکیٹس جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں, جیسا کہ ایک ہماری نارمل روٹین ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس SNI کو یوز کرتے ہوئے ہمیں جو انیشیل ریکویسٹ ہوتی ہے وہ عام طور پہ انکرپٹڈ فارم میں جو نا وہ سینڈ کرنی پڑتی ہے, جس کو سرور جو نا وہ یوز کرتا ہے اور پھر وہ ڈومین سلیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد کی ریکویسٹ جو نا وہ پھر انکرپٹڈ جو نا وہ ہو سکتی ہیں. اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ جب کلائنٹ جب انیشیل ریکویسٹ ان انکرپٹڈ سینڈ کرتا ہے تو اس میں جو ڈومین نیم ہوتا ہے وہ انکرپٹڈ ریکویسٹ کے اندر بھی سیم ہونا چاہیے. اگر یہ سیم نہیں ہوتا تو پھر جو نا وہ SNI کام نہیں کرے گا اور ہمارے جو کانٹینٹس ہیں نا وہ صحیح طور پہ جو نا وہ پریزنٹ نہیں ہو سکیں گے. لیکن اس کی SNI کی ایک اور پرابلم ہے, یعنی کہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اس مقصد کے لیے جو نا وہ ہمیں SSL کے پروٹوکول میں چینجز کرنی پڑتی ہیں. تو اس لیے پھر یہ جو پرانی مشینز ہوتی ہیں یا پرانے سرورز ہوتے ہیں یا پرانے ویب کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو نا وہ کمپیٹیبل نہیں ہوتا. اس لیے عام طور پہ یہ عام طور پہ زیادہ تر جو نا وہ یوز نہیں ہوتی ہے. اب ویب سروسز کے لیے ہمیں SLA سروس لیول ایگریمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ کوئی بھی سروس جو نا وہ SLA کے بغیر جو نا ایگزسٹ نہیں کر سکتی, یا ہم کسی بھی اپلیکیشن کو SLA کے بغیر جو نا سروس نہیں کہہ سکتے ہیں. عام طور پہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو ویب جو ہوتا ہے ویب جو ہے نا وہ 24/7 ایک کریٹیکل سروس ہے, لیکن ایکچولی جو ڈفرینٹ قسم کی ویب سروسز ہیں ان کا SLA کچھ ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم آرگنائزیشنس کے انٹرنل ویب سروسز کی بات کریں تو عام طور پہ ان کا SLA ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ دوسری آفس سروسز کے لیے ہوتا ہے, جیسے کہ پرنٹنگ یا اسٹوریج وغیرہ کے لیے. آئیڈیلی کسی بھی سروس کے لیے جو نا وہ سروس لیول جو ایگریمنٹ ہے وہ عام طور پہ کسٹمرس یا کلائنٹس کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ جو نا وہ پریپیئر کیا جاتا ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر آلدو کہ ہمیں 24/7 جو نا وہ SLA کی ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں, لیکن ہمیں پیریوڈک مینٹیننس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ انلیس دی سروس از بلڈ آن ریڈنڈنٹ انفراسٹرکچر ہمیں جو نا وہ مینٹیننس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ہمارے پاس ہاسٹ جو نا وہ ایک ہی ہے اور ہم نے پیریوڈک مینٹیننس کو SLA میں ایڈ نہیں کیا ہوا ہے تو اس صورت میں فائنینشیل ایشوز جو نا وہ ہو سکتے ہیں یا آؤٹیج وغیرہ ہوتی ہے. اگر سروس جو نا وہ سنگل ہاسٹ کے اوپر ہے, سنگل فزیکل مشین کے اوپر ہے یا پھر ملٹیپل مشینز کے اوپر ہیں, اور ہم جو ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ ہماری 24/7 کریٹیکل سروس کے SLA کی ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ریڈنڈنسی ریکوائرڈ ہے کہ نہیں ہے. آف کورس اس صورت میں ہمیں ریڈنڈنسی کو ریڈنڈنٹ کمپوننٹس کو یوز کرنا پڑے گا, ریڈنڈنٹ سرورس کو یوز کرنا پڑے گا, اور تاکہ ہماری 24/7 کی جو SLA کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کو جو نا وہ میٹ کیا جا سکے. Matrices that are part of the SLA should include latency or a certain level of QPS. یعنی کہ عام طور پہ جو SLA کی جو اسپیسیفکیشنس ہیں اس میں ریکویسٹ لیٹنسی کو بھی انکلوڈ کرنا چاہیے, جو کہ ایک امپورٹنٹ کوالٹی کا پیرامیٹر ہے, کیونکہ جب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب ایک یوزر ریکویسٹ جو نا وہ سبمٹ کرتا ہے تو it takes a lot of time. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہی سروس جو نا وہ سروس کی جو ریکویسٹ جو نا ریسیو ہوتی ہے تو ایز سون ایز پاسبل جو نا رسپانس جو نا وہ ملنا چاہیے کلائنٹ کو. فار ایگزامپل, ہاؤ لانگ شوڈ اے ٹیپیکل کوئری ٹیک وین دا سسٹم از انڈر پرٹیکولر لوڈ.
Latency is usually measured as the time between the receipt of the first part of the request and sending the last part of the answer. यानी कि latency आमतौर पे जब request receive होती है वहाँ से उस टाइम से लेके जब तक वो लास्ट जो ना वो रिक्वेस्ट जो ना कंप्लीट हो जाती है, तो इसके दरमियान का जो इंटरवल होता है उसको हम लेटेंसी कहते हैं. अब हम बात करते हैं कि वेब सर्विसेज की मॉनिटरिंग के बारे में. हमने बात की कि जब तक SLA नहीं होगा तो कोई भी सर्विस जो ना वो किसी भी एप्लीकेशन को आप सर्विस नहीं कह सकते. इसी तरह से अगर जो ना वो एप्लीकेशन जो ना वो मॉनिटर नहीं होते तो उनको भी हम सर्विसेज जो ना वो नहीं कह सकते. तो इसलिए वेब सर्विसेज के लिए मॉनिटरिंग जो ना वो इम्पोर्टेंट होती है. इसकी रीजंस क्या है कि हमें बुनियादी तौर पे इस बात को जानने की ज़रूरत होती है कि हमारा जो वेब सर्वर है, ये वेब सर्विस है, उसकी कैपेसिटी कैसी है, क्या हमें उसको स्केल अप या डाउन करने की ज़रूरत है, क्या हमें किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर ये है कि जो हमारी वेब सर्विस है वो पर्टिकुलर SLA जो ना वो मीट कर रही है कि नहीं कर रही है. इस मकसद के लिए वो मस्ट बी स्पेसिफिक अबाउट द वेब स्पेसिफिक एलिमेंट्स फॉर मॉनिटरिंग. यानी कि हमें जब हम मॉनिटरिंग का डिसीजन कर रहे होते हैं कि किन कंपोनेंट्स को जो ना हमने मॉनिटर करना है, तो वो हमारे स्पेसिफिक वेब सर्विस के से जो ना वो रिलेटेड होने चाहिए. ऐसा नहीं कि हम उससे इररिलेवेंट कंपोनेंट्स को भी मॉनिटर कर रहे हों. आमतौर पे वेब सर्वर्स पे जो मोस्ट ऑफ द इश्यूज होते हैं वो कंटेंट से रिलेटेड होते हैं, और कंटेंट्स जो ना वो आमतौर पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं होते हैं, बल्कि ये डेवलपमेंट टीम्स जो ना उसको हैंडल कर रही होती हैं. इसके अलावा कुछ जो ना वो एरर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम को जो ना रिप्रेजेंट करते हैं, या सर्टेन स्क्रिप्ट्स जो ना वो क्लाइंट साइड के ऊपर जो ना रन नहीं करते हैं, या फिर कोई इंट्रूजन जो ना वो अटेम्प्ट भी हो सकती है, फिर डॉस की अटेम्प्ट हो सकती है. इन सारी चीज़ों को बुनियादी तौर पे हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें वेब सर्विस की मॉनिटरिंग जो ना वो ज़रूरी होती है. टिपिकली वेब सर्विस लॉगिंग दी ब्राउज़र क्लाइंट टाइप, यानी कि आमतौर पे जो वेब सर्वर्स होते हैं ना वो ब्राउज़र जो यूज़र्स के जो क्लाइंट होते हैं, वेब क्लाइंट्स होते हैं, उनकी भी जो ना वो लॉगिंग करते हैं, और जो सर्टेन लिंक्स जो ना वो जिनको फॉलो कर रहे होते हैं उनको भी जो ना उनका भी जो ना रिकॉर्ड रखते हैं. यानी कि वो किस URL से रेफर हुआ है या रिक्वेस्ट जो आई है उसको भी ना लॉग किया जाता है या उसका रिकॉर्ड रखा जाता है. आमतौर पे वेब सर्वर्स में हैव सर्वर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूजफुल एज वेल, सच एज डाटा एंड एक्टिव थ्रेड्स एंड पर थ्रेड मेमोरी यूजेज. ये दोनों चीज़ें जो है ना वो एक्टिव थ्रेड्स का और थ्रेड मेमोरी की यूजेज का, इससे हम जो ना अपने तौर पे CPU की कैपेसिटी और मेमोरी वगैरह की एक्सपेंशन या उसकी स्केलिंग के डिसीजंस जो ना वो ले सकते हैं.